سورہ انبیاء اس سے پچھلے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں بنایا. ہر بندہ اپنا ایک وقت لے کر آتا ہے اور اپنے وقت مقرر پر واپس جا رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ بھی جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ پیالہ ہر ایک نے پینا ہے. اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ لا یذوقون الا الموتۃ الاولیٰ، یہ دوبارہ اٹھیں گے قیامت میں سارے. تو پھر وہ جو ایک موت جو انہوں نے چکھ لی تھی اس کے علاوہ دوبارہ یہ موت پھر کبھی نہیں آئے گی. جنت میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے موت نہیں، جو جہنم میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے موت نہیں. اور یہ دنیا یہ اس کے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہ آزمائش ہے. کبھی گرمی کے ساتھ آزمانا، کبھی سردی کے ساتھ آزمانا، کبھی صحت کے ساتھ آزمانا، کبھی بیماری کے ساتھ، مختلف حالات کے ساتھ آزمانا، کبھی مال دے کر آزمانا، کبھی لے کر آزمانا. یہ آزمائش چل رہی ہے اور موت نام ہے آزمائش کے اختتام کا. موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. موت تو اگر ایمان کی حالت میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے کہ بھئی اب اس بندے کے اب پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں. جو پریشانیاں تھیں، جو مصائب تھے، امتحانات تھے، اب ختم ہو گئے اور اب اس کے رزلٹ کا وقت شروع ہو گیا. وہ شاعر کہتا ہے کہ غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، کہ موت سے زندگی کا اختتام ہو گیا. غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. اس زندگی کی شام ہو گئی، جو دائمی زندگی ہے اس کی صبح ہو گئی. اب وہ رزلٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی زندگی دی ہے کہ بھئی یہ وقت ہے، اسی میں اس راستے پہ آ جاؤ، کما لو کچھ اپنے لیے. بندہ قبر پہ چلا گیا تو ختم، پھر اس کے وہ اپنے اعمال جو اس کے تھے وہ ہیں. وہ وقت اب نہیں رہا کمائی کا یہ وقت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. آج کی جو آیات ہیں یہ شروع میں جو مشرکین ہیں، مجرم ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے. قل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں وحی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں. ولا یسمع صم الدعاء، اور بہرا پکار کو سنتا نہیں ہے. اذا ما ینذرون، جب اس کو ڈرایا جائے. یعنی تم لوگ بہرے بن چکے ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہو. اللہ کی قرآن پاک سے اتر رہا ہے، وہاں پہ انوارات اللہ کے وہ نہیں دیکھ رہے. ایک تو اندھے بھی ہو گئے ہو، بہرے ہو چکے ہو. اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں اور یہ لوگ نہیں جا رہے، قرآن پاک کی پکار سنتے نہیں، بہرے ہو چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ہم ان کو ہلکا سے بھی لگ جائے، نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کے ایک ہلکا سا جھونکا. نفحہ ہلکا سا جھونکا بھی تیرا رب کے عذاب کا ان کو لگے، پورا عذاب نہیں، ہلکا سا عذاب بھی ان کے اوپر آئے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بضرور یہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے. راہ راست پہ فوراً آ جائیں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے ساتھ. لیوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن انصاف کے ترازو چلے گا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پر کوئی جان بھی ظلم نہیں کی جائے گی، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جیسے پہلے بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وہ نقطہ جو کھجور کی ہڈی کے اندر نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کے برابر وہ جو جھلی ہوتی ہے کھجور کی دانے کے اوپر لپٹی ہوئی، یا اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. ڈرو نہیں، جو لے کر آؤ گے وہ پورا بدلہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی عمل کیا اور ہم نے پھر وہ آپ کو اس کا بدلہ نہ دے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ. رائی کے دانوں میں رائی کا دانہ بہت باریک سا ہوتا ہے. تو رائی کے دانے کے برابر بھی من، اگر کسی کا کوئی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر، عطینا بہا، تو ہم لے کر آئیں گے اس کو.
اگر رائی کے دانے کے برابر کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے، بھول جائے، بڑے بڑے عملوں کا حساب کر دے، چھوٹوں کو چھوڑ دے، ایسے نہیں ہوگا۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر کسی نے کوئی گناہ کیا ہو تو یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ چھوٹ جائے، وہ بھی ترازو میں تولا جائے گا، آ جائے گا سارا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کے لحاظ سے ہم کافی ہیں۔ یعنی یہ حساب کون لے سکتا ہے اتنا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم حساب لینے والے، یہ حساب ہمارے لیے کافی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے البتہ تحقیق ہم نے عطا کی تھی موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، وضیان، وہ روشنی تھی، وذکرن، وہ نصیحت تھی، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، متقی کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، رب کو دیکھا نہیں، اللہ سے بن دیکھے ڈر رہے ہیں۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ لوگ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، قیامت کے حالات کے بارے میں سنتے ہیں، ہولناکی کے بارے میں، تو یہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن پاک ایک مبارک نصیحت ہے، انزلناہ، ایک برکت والی نصیحت، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا پھر بھی انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل و قدر پیغمبر ہیں اللہ کے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو نبوت سے پہلے ہی سمجھ دی تھی، جب ساری قوم بت پرستی میں ہے، یہاں تک کہ اپنا گھرانہ بھی، والد بھی بت پرستی میں مبتلا ہے، تب بھی نبوت سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بتوں کے سامنے جھکے نہیں تھے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تو پھر اعلانیہ وہ دعوت دینے لگے، والد صاحب کو بھی الگ سے سمجھایا، پوری قوم کو الگ سے سمجھایا کہ جس یہ بتوں کے پیچھے تم لوگ اعتکاف کر رہے ہو، یہ جو بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، اس کے اوپر سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہو، یہ کہاں سے آپ لوگوں نے نکالا، ان سے جو تم مانگتے ہو؟ تو آگے سے وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا ہے، چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کی بات سب سے بڑی دلیل اتنی ہی تھی کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ اگر تمہارے باپ دادا گمراہ تھے تو تم بھی اس گمراہی پہ چلے جاؤ گے، تم تو گمراہی پہ مت جاؤ۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے، چونکہ یہ روایت توڑ رہے تھے، ایک معاشرہ سار ایک طرف ہے اور یہ اکیلے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو وہ کھیلنے لگے شروع میں کہ شاید آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، گپ شپ کی بات نہیں، سنجیدگی کی بات ہے کہ حقیقتاً تم لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہو، ایک گہرے کھڈے کی طرف جا رہے ہو، جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو۔ وہ رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کا نظام پیدا کیا ہے، اور میں اس کی اوپر میں ہی گواہ ہوں اس پر۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکا ارادہ کیا کہ میں ان کی بتوں کو، یہ جو بت خانے میں پڑے ہوئے ہیں، میں اس کو جو ان کی عبادت خانہ ہے اس میں توڑوں گا اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قوم ساری کسی اپنے زیب و زینت کی کسی کام میں لگی ہوئی تھی، کوئی عید کا دن تھا، کوئی موقع تھا، نہیں تھے وہاں پہ موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گئے، کلاڑا لیا اور سب کو ٹکڑے کر دیا، صرف ایک بڑا بت وہاں چھوڑ دیا، باقی سب کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب یہ قوم واپس آئی اپنے عبادت خانے میں، دیکھا کہ سارے بت جو ہے وہ اونگے منہ پڑے، کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ آپس میں کہنے لگے کہ بھئی یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا یہ کام ہوگا، یعنی باقی سارے تو بتوں سے ڈرتے ہیں، وہ ایک جدی بندہ ہے اسی نے کیا ہوگا۔ پکڑ کے لائے، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو نے کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا کہ تو نے کی ہے، کس نے کی ہے، بلکہ یہ کہا کہ کسی کرنے والے نے کر لیا ہوگا، کبیرہم ھذا، یہ بڑا بت پڑا ہوا ہے، پوچھو اس سے، یہ بت سامنے پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ کس نے کی یہ کام۔ تو چپ، اب ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں، تو ہم ان کی عبادت جو کر رہے ہیں، ان کو اپنی حاجات، اپنی ضروریات ان کو سنا رہے ہیں، آگے سے وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اب جو بتوں کے ساتھ یہ کارروائی ہو گئی ہے تو وہ اب ہمارے ساتھ کیسے، وہ یعنی اپنے نقصان کو اپنے ہاتھ پاؤں سر کو نہیں بچا سکا تو ہمیں کیا بچائے گا؟ تو شرمندہ ہو کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بولتے ہی نہیں ہیں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم، تف ہے تمہاری عقل پہ، ان معبودوں پہ کہ یہ نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور پھر بھی تم لوگ جو ہے انہی کی عبادت پہ لگے ہوئے ہو۔ تو پھر اس وقت ان سے کہا کہ نہیں جی، اپنے بتوں کی مدد کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو۔ تو پھر ایک آگ جلائی گئی، اور واقعہ مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اس میں۔ اللہ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، جو آگ جس ذات نے آگ میں جلانے کی صفت رکھی ہے، اسی نے آگ سے چھین لی وہ صفت، کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی بھی ایسی نہ ہو کہ اس کو نقصان ہو، سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کو جو ہے ان کے لیے سلامتی بنا دی۔ وہ واقعہ سارا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو آج بھی دیکھتے ہیں ہمارے قریب میں انڈیا، جو وہ بت پرست 1 ارب سے زیادہ جو ہے نا ہندو ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں ان کو۔ اکثریت بت جو اب آ رہی چائنا درآمد کر رہا ہے، مطلب چائنا سے وہ درآمد کرتے ہیں اپنے ملک میں، اور ان کو پوجتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے وہ اکثر ان کا جو ہے ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی ہے، جب ایکسپائر ہو جائے پھر نالوں میں پھینک دیتے ہیں، اب نیا بت آ گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے حقیقتاً کہ یہ جو مورتی سامنے رکھی ہوتی ہے، کچھ تو باقاعدہ اس مورتی کو پوج رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ان مورتی کے ذہن میں وہ جو پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے اس کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بظاہر میں مورتی رکھی ہوئی ہے کہ درگا دیوی ہے تو فلانی دیوی ہے تو فلانی ماتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو اس کا صرف ایک عکس ہے، ہم اس سے نہیں، اس کے پیچھے جو شخصیت ہے ہم ان کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخصیت جو پیچھے کار فرما ہے وہ ہمارے کام بنانے والی ہے۔ یہی چیز اگر ہم مسلمان کریں تب بھی غلط ہے کہ یہ جو قبر والا بندہ ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ مٹی جو ہے وہ ڈھیر ہے، وہ کیا کسی کو کچھ کر دے گا ابھی؟ وہ خود اس وقت اس حال میں ہے کہ اب وہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دی جائے۔ اگر آپ کہیں کہ جی یہ تو بڑا نیک بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول کر لے، ہم یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی جو نیکیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو قبول کر لے۔ باقی انبیاء معصوم رہیں، صحابہ محفوظ رہیں، اس کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ پہ آ جائے تو پھر کسی کی وہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی جو ہے وہ کہہ دے کہ جی مجھے کیوں ہوگی۔ کل حشر کے میدان میں انبیاء خود پریشان ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ انبیاء معصوم ترین ہستیاں جن کو اللہ کے بعد مقام ہی ان لوگوں کا ہے۔ لوگ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے، صحیح حدیث، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے حالات جب ہوں گے تو حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہوگا، تو لوگ سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے سب کے والد ہیں، آپ سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو وہ کہیں کہ میں خود اپنے آپ پہ ڈر رہا ہوں کہ ایک پتا میں نے کھایا اس کا، اس درخت کے قریب میں گیا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ آج مجھ سے پوچھ ہو جائے، میں نہیں جاتا سفارش کرنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے ایک سوال تو دنیا میں کیا تھا اپنے بچے کے لیے، تو میں ڈرتا ہوں کہ اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے تو میں سفارش کے لیے آگے بڑھوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء خود پریشان ہوں گے اس بارے میں کہ ہمارا کیا بنے گا اس میں۔ ایسے حالات میں عام نیک لوگوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ بخشے بخشائے ہیں، بالکل نہ صرف خود بخشے بخشائے ہیں بلکہ ہمارے کام بھی یہی بنانے والے ہیں، تو یہ ایک عجیب سا تصور ہے جو ہمارے ذہن میں آیا ہے۔ ایسے قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ جنت میں چلا گیا ہے، وہ نہ ہماری کوئی سنتا ہے نہ کوئی مسئلہ اس کو۔ اگر وہ قبر والا کوئی جو ہے وہ جہنم کی طرف چلا گیا تو نہ ادھر سے اس کو کوئی چھڑائے گا وہاں پہ، وہ خود بیچارہ اس حال میں ہے۔ اور اکثریت جو ہمارے یہاں جو قبروں کی ہے تو وہ قبر ایسی ہے کہ وہ ہم نے خود ساختہ بنائی ہے۔ میں اکثریت کی بات کروں، نیک لوگ بہت اچھے گزرے ہیں، ولی اللہ لوگ گزرے ہیں، پیچھے ان کی تعلیمات نہیں تھی جو ان کی قبروں کے اوپر ہو رہا ہے۔ میں 1996 میں پڑھنے کے لیے گیا، تو یہ ہمارا لارنس پور ہے، جو ریڈیو اسٹیشن ہے یا کیا ہے صاحب جو بڑا لارنس پور میں، اس کے میں چونکہ ہر ہفتے گھر آتا تھا، تو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد گھر آنا ہوتا تھا، تو میں اس کے یہ روڈ اس وقت سنگل تھا، تو اس وقت اس آپ لارنس پور کی گزریں تو وہاں پہ ان کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ ایک قبر سی بنی ہوئی ہے۔ تو 1996-97 میں کہ میں اندر اس نے ایک جگہ یہاں صفائی ہوئی تھی، پھر مہینے 2 یہ صفائی رہی اس جگہ پہ، پھر 2-3 مہینے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی 4 دیواری میں، پھر 2-3 مہینے گزرے وہ اینٹ اب 2 ہو گئی، 3 ہو گئی،
جو 5-6 اینٹیں یوں ردے لگ گئے وہاں پہ آس پاس. پھر 2-3 مہینے گزرے تو یہ پروجیکٹ 2 سال تک تقریباً چلتا رہا. تو اس میں ایک قبر آ گئی اندر, اور اب جو ہے وہاں پہ دیکھیں تو وہاں اس کے اندر 2 قبریں بنی ہوئی ہیں, آس پاس جھنڈے لگے ہوئے ہیں, جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں, کوئی دفن ہی نہیں ہے وہاں پہ. ایک مدرسہ ہے نہیں وہ نہیں, وہ جو جہاں ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے اس کی دیوار کے ساتھ بالکل جی ٹی روڈ سے متصل ہے. بالکل صحیح کہا, جی روڈ کے ساتھ جاتے ہیں متصل ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. یہ تو ہماری نظروں کے سامنے بنا ہے. تو جو وہاں پر اب لوگ جاتے ہوں گے, کچھ مانگتے ہوں گے وہاں ان سے, تو یہ تو ہماری ایسی جو سابقہ قبریں گزری ہیں, خدا جانے ان میں کوئی ہے نہیں ہے, بس ایک روایت چلی آ رہی کہ وہاں پر کچھ چیزیں لگا دیتے ہیں. تو یہ لوگ اس وقت محتاج ہیں اس چیز کی کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو, اللہ تعالیٰ ان کے, اگر نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام اونچا کرے, اللہ تعالیٰ بلند کرے ان کی درجات کو. اگر یہ برے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب سے چھڑائے, کوئی طریقہ اگر یہ مسلمان ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی, صلاحیت دی تھی, من قبل, اس سے پہلے, نبوت سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم اس سے واقف تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, جب اس نے کہا تھا اپنے والد سے, وَقَوْمِهِ, اور اپنی قوم سے, مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ, یہ کون سی مورتی ہیں, الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, جس کی عبادت پہ تم مجاور بنے ہوئے ہو, جس کے لیے تم مجاور بنے ہوئے, اعتکاف کیے ہوئے تم لوگوں نے. قالوا, تو وہ کہنے لگے, وجدنا آباءنا لها عابدین, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا اس کی عبادت کرتے ہوئے. قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, لقد کنتم, البتہ تم, انتم آباؤکم, تم اور تمہارے آباء و اجداد, فی ضلال مبین, ایک صریح واضح گمراہی میں ہو. قالوا, تو وہ آگے سے کہنے لگے, اجئتنا بالحق, کیا تو حق کی بات کر رہا ہے, تو سچ کہہ رہا ہے, ام انت من اللاعبین, یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے, تو مذاق کر رہا ہے. قال, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بلکہ, ربکم رب السماوات, رب تمہارا وہی ہے, رب ہے آسمانوں اور زمین کا, الذی فطرہم, جس نے ان کو پیدا کیا ہے, وانا علی ذالکم من الشاہدین, اور میں اسی بات کا قائل ہوں, یہ میں اسی بات پہ گواہ ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم, اور البتہ, اور اللہ کی قسم, ضرور بضرور میں توڑوں گا تمہارے بتوں کو, بعد ان تولوا مدبرین, بعد اس کے تم اس سے پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ. اب یہ بات, یہ جو جملہ ہے, یا تو کچھ یہ آپس اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے, زیر لب بات کی ہے, 2 بندوں نے سنی ہو, یا ممکن ہے کہ اعلانیہ کا ہو. تو اعلانیہ تو نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد جو حالات آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں قسم کھائی ہے کہ میں ان کو توڑوں گا. فجعلہم جزازا, بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا, مگر بڑا, لہم, جو ان کا بڑا تھا, لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ یہ اس کی طرف لوٹ کے آئے. اب الیہ سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس بت کی طرف لوٹ کے آئے, بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے اس لیے کیا تاکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں, پھر سوال و جواب ہو, میں ان سے بات کروں, یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں. قالوا, وہ کہنے لگے, من فعل ھذا, کس نے یہ کام کیا ہے, بآلہتنا, ہمارے خداؤں کے ساتھ, انہ لمن الظالمین, بے شک وہ تو بڑا ظالم ہے. قالوا, تو وہ کہنے لگے آپس میں ہی, سمعنا فتن, ہم نے ایک جوان کو سنا, یذکرہم, جو ان بتوں کی برائی بیان کرتا ہے, یقال لہ ابراہیم, اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم, ابراہیم اس کا نام ہے. قالوا, تو پھر کہنے لگے, فاتوا بہ, لے آؤ اس کو پکڑ کے, علی اعین الناس, سب کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ لوگ بھی اس کے اوپر گواہ ہو, حاضر ہوں, سب کے سامنے اس سے بات کی جائے. قالوا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے سامنے, تو وہ کہنے لگے, انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, کیا تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم. قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم کا جواب یہ تھا کہ بل فعلہ, بلکہ کسی کرنے والے نے کیا ہے, کبیرہم ھذا, یہ بڑا ہے اس کا, یہ بڑا اس کا ہے, فاسألوہم, پوچھو اس سے, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں, ان سے پوچھو نا کہ ان کے ساتھ خود کس نے کیا ہے, یہ اس بڑے سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے. فرجعوا الی انفسہم, پھر وہ اپنے آپ میں سوچنے لگے, اپنی طرف لوٹے, مطلب اپنے آپ میں سوچنے لگ گئے. فقالوا, اور وہ آپس میں کہنے لگے, انکم انتم الظالمون, بے شک تم ہی ظالم ہو, یعنی آپس میں دل میں کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم ہیں بڑے, کہ ہم لوگ جو ہے ایسے بتوں کو پوج رہے ہیں جو سنتے ہی نہیں, پکار ہی نہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر اپنے سروں کے بل اوندے کیے گئے,
مراد یہاں پر لفظ شرمندہ، وہ شرمندہ ہوئے، لقد علمتا تو کہنے لگے لقد علمتا، البتہ تو تحقیق تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ قالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی اللہ کے سوا، ما ان چیزوں کی، لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ نفع دیتا ہے تمہیں کسی چیز کا بھی، ولا یضرکم نہ نقصان دیتا ہے، اف لکم تف ہے تمہارے لیے، تم پہ تف ہے، ولما تعبدون اور ان معبودوں کے لیے بھی، ان چیزوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں؟ قالو تو وہ کہنے لگے حرکوہ جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم اپنی خداؤں کا بدلہ لو، اپنے خداؤں کا بدلہ لو، مدد کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو۔ قلنا تو ہم نے کہا یا نار اے آگ، کونی بردن ہو جا ٹھنڈی، وسلامن سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پہ، وارادوا بہ کیدن اور انہوں نے ایک قید کا، انہوں نے ایک مکر کا، فریب کا ارادہ کیا تھا، فجعلناہم الاخسرین بس ہم نے ان کو ذلیل کیا، ونجیناہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، ولوطن اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی تھی، الی الارض التی اس زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا للعالمین جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ یہ زمین سے مراد ملک شام۔ اسحاق بابا بہت اچھے انسان تھے، جب بھی ان سے گفتگو ہوئی ہمیشہ ہنسمکھ تھے، تو ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ یقیناً وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت کے راستے پہ تھے۔ تو موت تو سب کو آنی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر انسان کو آنی ہے، لیکن خوش قسمتی ہے کہ جو بندہ ایمان پہ چلا جائے، اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، اور پھر ایسی موت بندہ جمعے کی رات فوت ہو جائے، جمعے کا دن نصیب ہو جائے، یہ سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کے لیے بھی یہ سعادت ہمیں بھی دے، تو ان کے لیے دعا کی جائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييت منا فاحيي الاسلام ومن توفيت منا فتوفه اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله